بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانے میں ایک میسیج ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا تھا، پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ امید ہے اس سے مجھے تو فائدہ ہوا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میسیج یوں شروع ہوتا ہے: حضرت ایک واقعہ بیان فرماتے تھے، پتہ نہیں کون سے حضرت ہیں، تو ایک شخص ایک پیر کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اپنے مریدوں میں داخل کر لیجئے۔ پیر نے کہا، پہلے جاؤ اور دنیا میں پھرو اور اپنے سے ذلیل ترین شے میرے پاس لے کر آؤ، پھر بیعت کروں گا۔ پہلے زمانے کے پیر جو تھے، جیسا ہی کوئی آتا بیعت نہیں کرتے تھے، پہلے اس کو امتحان کراتے تھے، اس کے سدھارتے تھے، اس کے بعد بیعت کرتے تھے، کیونکہ امتحان کرنے کے بعد، سدھارنے کے بعد اگر بیعت کریں گے تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ شخص مذکور اس ارادے سے نکلا۔ اس کی نظر ایک نہایت کمزور کتے پر پڑی جو نہایت خراب و خستہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کتے کو پیر صاحب کے پاس لے چلنا چاہیے۔ جو ہی کتے کو ہاتھ لگایا، کتے سے آواز آئی کہ میں تم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں حیوان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور تیرے اعمال کی باز پرس قیامت میں ہونے والی ہے، پھر میں کس طرح تجھ سے ذلیل ہوں۔ اس شخص نے سمجھ لیا کہ کتا ٹھیک کہتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بھنگی کہتے ہیں وہ جو کچرا اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ پہلے کے زمانے میں لوگ ہیں نا، گھروں کے اس میں ڈبے میں یا اس میں پتھروں کے بیچ میں کرتے تھے، موشن کرتے تھے، پیخانہ کرتے تھے، تو وہ اٹھا کے لے جا رہا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ نجاست مجھ سے ذلیل ہے، اس کو پیر صاحب کے پاس لے چلنا چاہیے۔ نجاست سے آواز آئی کہ میں تم سے کمتر کیوں کروں، اس لیے کہ میں غلہ تھا، یعنی اناج وغیرہ تھا، میوہ تھا، پھل وغیرہ تھا۔ جب تم نے کھایا اور تیرے پیٹ میں پہنچا، تیرے باطن نے مجھے نجس کر دیا۔ بس تیرا پیٹ مجھ سے برتر ہے کہ مجھ جیسے پاک و صاف میوے کو نجس اور پلید کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے پیر کے پاس لوٹا۔ پیر نے سوال کیا کہ اپنے سے کمتر کوئی چیز لائے؟ اس نے جواب دیا کہ اپنے سے بدتر اور کمتر میں کسی چیز کو نہیں پایا۔ پیر نے کہا، اب تجھے بیعت کرتا ہوں۔ یہاں ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو بارہا ڈاکٹر حنیف کمال صاحب سے سنا ہے۔ مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ تاتار کا جو انہوں نے کیا تھا، حملہ کیا تھا، انہوں نے بغداد میں بہت سے علماء کو مارا تھا، بہت سے کتابوں کو پانی میں ڈال دیا تھا، اور بہت دنوں تک بغداد میں جو دجلہ کی نہر ہے وہ کالی ہو گئی تھی، وہ کتابوں کی سیاہی سے۔ تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے سارے کے سارے۔ کیسا ہو گئے مسلمان؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ وہ تاتاریوں کا شہزادہ ایک بار جنگل میں سفر کو گیا، وہاں ایک صوفی کو دیکھا، اس نے ایک اللہ والے کو دیکھا۔ اس نے ان کو پوچھا، یہ تمہارا میں بہتر ہے، ہمارا کتا بہتر ہے کہ تم بہتر ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں کتے سے کیا تیرے سے بہتر ہوں، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو میں یہ کتے سے بدتر ہوں۔ سب لوگ ہنس کے رہ گئے، مگر وہ شہزادے کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی بات۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے وہ بزرگ کو بلا بھیجا اور پوچھا، یہ بتاؤ یہ ایمان کیا ہے جو تم اس کے لیے
اتنا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو سمجھایا ایمان کیا ہے، تو اس کے بعد ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دیکھو، اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنا یہ سب سے بڑی خامی ہے، اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے عجب پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنے کو سب سے ذلیل سمجھو۔ اب اس میں پہلے والی مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ تو میوے وغیرہ سے جو نجاست بنتی ہے اس سے بھی بدتر ہیں، تو اپنے کو ہے نا ایسا سمجھنا چاہیے، اور اس سے ہے نا اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ تو جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اس تک ہماری خیر نہیں ہے۔ تو خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ہم لوگ وہ عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے، پلسرات پار پڑ جائیں تو خوشی منانا۔ کہنے والا کہنے سے زیادہ، سننے والا سننے سے زیادہ عمل کا محتاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔